ایک ایسی خفیہ ملاقات جس نے سعودی عرب کے مستقبل کا رخ بدل دیا تھا، اور ملاقات کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ میٹنگ کے ممبران نے اپنے فون تک باہر والی ٹیبل پر چھوڑ دیا تھا کہ کوئی جاسوسی نہ کر سکے۔ تیل، طاقت اور $450 کروڑ کی تصویر، سعودی ولی عہد MBS یعنی محمد بن سلمان کی گمنامی سے عروج کی کہانی، اور اس ڈیوٹی کو ان کے نزدیک الجبری سے بہتر کوئی بھی نہیں نبھا سکتا تھا۔ جنوری 2015 میں 90 سالہ سعودی کنگ عبداللہ کی وفات کے بعد بادشاہت ان کے بیٹے سلمان کے حصے میں آ گئی۔ کنگ عبدالعزیز کے ہوتے ہوئے بادشاہت اگلی نسل میں جانا ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن اس سے بھی بڑا قدم شاہ سلمان کا اپنے ہی بیٹے MBS کو نائب ولی عہد کے لیے نامزد کر دینا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے کسی نے اپنے بیٹے ہی کو کراؤن پرنس کے لائن میں کھڑا کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے لیے شروع ہونے والی یہ میٹنگ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ختم ہوئی۔ پراپرٹی کے کیس میں ان کے خلاف فیصلہ سنانے پر جج کو انہوں نے لفافے میں گولی پوسٹ کر کے بھیجی تھی۔ اگرچہ سعودی ایمبیسی اس سٹوری کو ہمیشہ ریفیوزڈ کرتی رہی، ایک ایسی رات جس میں سعودی عرب کی تاریخ کا نیا باب لکھا گیا، اور ملاقات کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ میٹنگ کے ممبران نے اپنے فون تک باہر رکھ دیے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ اکلوتی لینڈ لائن کی بھی تار کاٹ دی گئی تاکہ کوئی جاسوسی نہ کر سکے۔ یہ میٹنگ تھی سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کے اپنے ہی محل کے ایک اہم سیکورٹی آفیسر سعد الجبری کے ساتھ، کیونکہ اپنے منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی وفادار کی ضرورت تھی، اور اس ڈیوٹی کو ان کے نزدیک الجبری سے بہتر کوئی بھی نہیں نبھا سکتا تھا۔ آنے والے وقت میں ان کا یہ فیصلہ کس حد تک درست تھا وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاہ سلمان کے 12 بیٹوں میں سے ولی عہد محمد بن سلمان ہی کیوں اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے؟ گمنام شہزادے سے لے کر ورلڈ فیم کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کی 18 بیویوں میں سے 42 بیٹے اور 27 بیٹیاں تھیں، جس میں شاہ سلمان کے بیٹوں میں سے 25ویں نمبر پر تھے۔ بادشاہت عام طور پر بیٹوں میں ہی منتقل ہوتی تھی۔ شاہ سلمان بادشاہ بننے سے پہلے 50 سال تک ریاض کے گورنر رہے، جس سے ان کے تعلقات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ MBS شاہ سلمان کی دوسری بیوی میں سے سب سے پہلے بیٹے تھے، پر ان کے باقی بیٹوں پر تو یورپ کا رنگ چڑھ رہا تھا، جبکہ ان کے اس بیٹے پر نہ تو یورپ کا رنگ چڑھا اور نہ ہی وہ چھٹیاں گزارنے یورپ جاتے تھے، بلکہ وہ چھٹیوں کے دوران صحرا میں نکل جاتے، اور ان کی یہ عادتیں ان کے باپ شاہ سلمان سے ملتی تھی۔ اس پیار اور قربت میں تب اضافہ ہوا جب سال 2001 اور 2002 میں شاہ سلمان کی پہلی بیوی کے 2 بیٹے ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ غم کی اس گھڑی میں MBS نے اپنے باپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے بعد شاہ سلمان MBS کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جانے لگے اور ان کی رائے کو بھی اہمیت دینے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ بننے کے بعد اکثر ان کے یہی لاڈلے بیٹے سفارتکاروں سے ملاقات کرتے تھے۔ ملاقات کے وقت اپنے iPad پر نوٹ لکھتے تھے اور اسے اپنے والد کی طرف بھیج دیتے تھے، جس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ انہیں یہی جواب دینا ہے۔ ادھر 29 سالہ MBS نے اپنے طور پر مڈل ایسٹ کو نیا یورپ بنانے کے لیے پلانز بنا رکھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی خوف زدہ تھے کہ شاہی خاندان میں موجود لوگوں کو اگر ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا تو وہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی انہوں نے سعد الجبری کو اپنا وفادار بنانے کا فیصلہ کیا، اس لیے اس رات خفیہ میٹنگ رکھی جو تقریباً 3 گھنٹے چلی، اس میں محمد بن سلمان نے ہر وہ پلانز ڈسکس کیا جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنا رکھے تھے کہ کس طرح سعودی عرب کو قدامت پسند روایتوں سے نکال کر عالمی سطح پر اس کا اصل مقام دلوانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کو تیل پر چلانے کی بجائے اور طریقے استعمال کریں گے۔ اس کے لیے ورلڈ موسٹ پروفیٹیبل کمپنی ارامکو کے شیئر سیل کر کے $بلین جدید ٹیک کمپنی میں انویسٹ کرے گا۔ ان کی سوچ تھی کہ خواتین کب تک اپنے گھروں میں قید ہو کر رہیں گی، میں انہیں گھروں سے نکالوں گا اور تقریباً 60,000 نوکریاں فراہم کروں گا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ ہزاروں شہزادوں کے بیچ گمنام MBS ایک قومی ہیرو بن رہے تھے۔ MBS نے منسٹری آف ڈیفنس کا عہدہ حاصل کرنے کے 2 ماہ بعد ہی یمن کے باغیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، جو کہ سعودیہ کے خلاف اور ایران کے سپورٹر مانے جاتے تھے۔ اس جنگ کے اثرات بہت دور تک گئے، یمن میں انسانی بحران پیدا ہو گیا اور لاکھوں لوگ بھوک سے مرنے لگے، جبکہ برطانیہ کے سفیر سر جان جیکنز نے پہلے ہی اس فیصلے کی مخالفت کی۔ MBS نے حملے سے پہلے ہی وائٹ ہاؤس میں صدر براک اوباما سے بات کی، اس پر امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے وارننگ بھی دی۔ امریکہ صرف فضائی حملے میں سعودیہ کی سپورٹ کے لیے تیار ہے۔ اس کے باوجود MBS نے یمن پر زمینی حملہ کیا اور امریکہ کو حملے سے صرف 12 گھنٹے پہلے انفارم کیا۔ اس جنگی صورتحال نے MBS کو عالمی سطح پر بہت شہرت دلوائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جلد بازی اور بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرنے پر ان کے مخالفین ان پر انگلی اٹھانے لگے۔ ان کے دوستوں کے مطابق MBS کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن بات صرف جنگی فیصلوں کی حد تک محدود نہیں تھی۔ MBS کی شہرت ایک پینٹنگ بنی جو انہوں نے 2017 میں $400 ملین کی خریدی۔ یہ پینٹنگ سلورٹ اور منڈی تھی، جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ ہے۔ یہ پینٹنگ MBS نے اپنی لگژری یاٹ میں رکھی ہوئی ہے۔ MBS ہر ویک وہ کوشش کر رہے ہیں جو کہ سعودی عرب کو عالمی سطح پر منوانے کے لیے کرنی چاہیے۔ مثلا ان کی قیادت میں سعودی عرب 2034 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں ڈالر ٹینس اور گولف میں انویسٹ کیے ہیں۔ MBS سعودی عرب کو سپر پاور بنانا ان کا خواب ہے۔